السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑا اہم سوال ہے میرا۔ اتنے عظیم المرتبہ صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذو النورین کا لقب ملا، ایسی کون سا ایسا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا، اور عین مدینے میں اور اس سرزمین کے اوپر کہ جس سرزمین کو آباد کرنے میں آپ نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہو، ذاتی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر طریقے کی معاملت فرمائی ہو؟ جی میں جواب وہ سبب بتائیے۔ میں اس کے جواب کے اصل مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کا بڑا خوبصورت یہ سوال ہے، ہماری گفتگو سے بھی یہ جڑ جاتا ہے کہ وہ عثمان جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنے تھے، قرآن سے ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جب شہید ہوئے تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان کا خون جو ہے وہ صحیفے پہ گرتا ہے، اور آیت کون سی ہے؟ اللہ کا رنگ، اور اللہ سے خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ تو شہید کا خون تھا، اور وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ سوال آپ کا ظاہر ہے کہ ایک مختصر سی نشست میں اس پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دنیا کی باطل قوتوں کو نقصان پہنچایا تھا نا، تو جب فتح ہو جاتی ہے تب تو سارے لوگ دب جاتے ہیں ان فتوحات میں، لیکن بہرحال وہ بھولتے نہیں ہیں۔ تو وہ قوتیں جن کو یہود کی ہوں، عیسائیت کی ہوں، فتح بیت المقدس کو آپ دیکھ لیں، فتح ایران کو دیکھ لیں، تو دشمن بھولا نہیں تھا، اور وہ تلاش میں تھا کہ کہاں سے وار کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیکھیں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے 12 سالوں کے پہلے 6 سال بہت خوبصورت اور اعلیٰ طریقے سے گزارے گئے، لیکن اگلے 6 سال میں ان کے اندر فتنہ پیدا کیا گیا، جیسے آپ نے اشارہ کیا، اور وہ ان کی شہادت پر منتج ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے جگہ جگہ ایک صوبے میں جا کے دوسرے صوبے والوں کے خلاف، اس صوبے میں جا کے ان صوبے والوں کے خلاف، اور حضرت عثمان کے خلاف اس نے ایک ماحول پیدا کیا، اور مختلف قسم کے اعتراضات کرتے کرتے جو ہے وہ پورے ممالک اسلامیہ میں حضرت عثمان کے خلاف ایک محاذ بنایا، اور پھر جو ہے وہ مدینے میں آیا باغیوں کو لے کر، اور وہاں آ کے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا میں شہر رسول میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ کو گھر میں محصور کیا گیا، آپ کو 40 دن تک جو ہے نا وہ ان چیزوں سے محروم کیا گیا، مگر حضرت عثمان نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں خلافت کی قمیض اتار دوں؟ میرے رسول نے مجھے کہا تھا عثمان تمہاری قمیض اتارنا چاہیں گے، اپنی قمیض اتارنا مت، یہ خلافت تم پہ جچتی ہے، تم پہ سجتی ہے، تم اسی حال میں رہو گے۔ کہا اور میں تلوار بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو درمیان کا راستہ پھر شہادت کا راستہ تھا۔ تو یہ یہود کی وہ بڑی سازش تھی جو انہوں نے اپنے ایران اور شام اور جہاں جہاں حضرت عمر نے ان کو ضرب لگائی تھی نا اسلام کی، اس کے بدلے میں پھر انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور حضرت عثمان کی شہادت پھر وہ خدا کی تلوار جو ہے باہر آئی ہے کہ دوبارہ وہ کبھی جو ہے بند نہیں ہو سکی ہے، اور فتنوں کا آغاز پھر وہاں سے ہو گیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ خلاصتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہود کی وہ سازش تھی اسلام کی فتوحات کی جلن میں، جو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بدلہ دیا، وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ بہرحال یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔